کہ میں اور آپ اس کے حضور میں آ سکیں، اس کی ستائش کر سکیں، اسے جلال دے سکیں۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے آج زبور 27 داؤد کا مزمور، اس کی 4 آیت مقدسہ اپنی تربیت کے لیے ہم دیکھیں گے۔ 27 زبور جس کا لکھنے والا داؤد ہے، حمد و ستائش کی دعا ہے یہ، اور اس کی 4 آیت مقدسہ اپنی تربیت کے لیے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، غور فرمائیے گا، میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہو۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے ہم سب برکت پائیں۔ داؤد اس زبور کا رائٹر ہے، اور خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور میں ریکویسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کے حضور میں درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی درخواست بڑی خوبصورت ہے۔ اس کی درخواست بڑی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری بھی درخواستیں ہوتی ہیں۔ ہماری درخواست خدا کے گھر میں ہوتی ہے، خدا مینو نوکری لوا دے، خدا مینو، ہم پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں درخواستیں۔ تو درخواستیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے دعا کی جائے میں ٹھیک ہو جاؤں، ہمارے لیے ہماری درخواست ہے ہمارے لیے دعا کی جائے بچوں کے رشتے ہو جائیں، ہماری درخواست ہے ہمارے لیے دعا کی جائے شادیاں ہو جائیں، کاروبار بحال ہو جائے۔ درخواست میں اور آپ اس طرح کی خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری درخواستیں ہیں جس میں ہمارے اپنے مطالب جو ہیں یا ہمارے اپنے مطلب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس میں میری اور آپ کی اپنی خواہشیں جو ہیں، بدنی خواہشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، داؤد بھی درخواست کرتا ہے، داؤد بھی، اسی بھی درخواست کرنے تے داؤد بھی درخواست کر دے، اور ہماری درخواستیں اور داؤد کی درخواست میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری درخواستیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے ابھی بہت ساری باتیں کی، شادی ہو جائے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، دعا کریں میرا بخار اتر جائے، دعا کریں رشتے مل جائیں، دعا کریں کاروبار ٹھیک ہو جائے، دعا کریں نوکری لگ جائے، دعا کریں سارے دکھ مک جان، دعا کرو انج ہوئے، دعا کرو انج ہوئے۔ درخواستیں ہیں یہ میری اور آپ کی، لیکن داؤد کی درخواست بڑی خوبصورت، اور وہ درخواست یہ ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں نے خداوند سے، میں اسی کا طالب رہوں گا، میں اسی کا طالب خداوند سے درخواست کی ہے کہ میں خداوند تیرا طالب رہنا چاہتا ہوں، میں تیری طلب رکھنا چاہتا ہوں، میں خدا تیرا متلاشی ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی طالب سے طلب سنا ہے؟ طلب کدی کدی جڑے چاہ دے شوقین نے تے انہوں نے بڑی طلب ہوندی ہے، تے اگر چاہ نہ پین تے انہوں دی جان جڑی ٹوٹدی ہوندی ہے، جان جڑی ہے۔ اور تھوڑا سا اور اگلے درجے میں چلے جائیں، جڑے نشئی نے، اور کوئی اگر چرس پیتا ہے، کوئی اگر پاؤڈر لیتا ہے، کوئی آئس لیتا ہے، تو اگر وہ اس کو نہ ملے تو وہ مر رہا ہوتا ہے، وہ مر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ لوکاں دیا گلیاں چ لگیاں موٹراں بھی بھیج دیندا ہے، لوکاں دیا گلیاں چ لگیاں موٹر سائیکل نے تالا لایا ہوندا ہے، وہ دا ٹائر ہی کھول کے لے جاندا ہے، وہ دا صرف کی کہ میری طلب جڑی ہے پوری ہو جائے۔ وہ لوگوں کے تالے توڑتا ہے، وہ لوگوں کی دیواریں پھلانگتا ہے، لوگوں کے تالے توڑ کر چیزیں نکالتا ہے، لوگوں کی ٹوٹیاں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں آج کل پاکستان میں تو بہت زیادہ کامن ہے، تسی ویکھو جڑا بھی تانوں ایئر کولر واٹر کولر لگا نظر آئے گا یا فلٹر لگا نظر آئے گا، اتنے گلاس لگا ہوئے گا لیکن سنگلی نہ بنیا ہویا، جتنا بنیا ہویا
اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگلی نہ اس لیے نہ بنے ہوئے کیونکہ انہوں نے پتا ہے بہت سارے جہاز جڑے نے وہ پھرتے رہتے نے تے جدوں انہاں دی طلب پوری نہیں ہوندی تے اپنی طلب نو پوری کرن واسطے انہاں گلاس ہی پڑنا تو انہاں ویچ چھڑنا ہے. انہاں کسی دی موٹر سائیکل دی لائٹ لانی ہے ٹائر لانا ہے تو انہاں ویچ چھڑنا وے. انہاں کسی دی موٹر کھولنی ہے تو انہاں ویچ چھڑنا وے. انہاں کسی دا میٹر لانا ہے انہاں ویچ چھڑنا ہے. اور میں تو پچھلے دنوں حیران تھا, کچھ لوگوں نے بتایا, میں نے سنا انہاں کیا ساڈی تار وڈی گئی ہے بجلی والی ساڈی, تو میں کہا اینے کرنٹ دے وچوں کوئی تار کیویں وڈ کے لے گیا وے کوئی. تو میں غور کر رہا تھا کہ اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ کرنٹ دی بھی پرواہ نہیں کر دے. کرنٹ دی بھی پرواہ بھی کہ کرنٹ سے کوئی جھٹکا جھٹکا لگے گا وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. بجلی چل رہی ہے تو تار وڈ کے لے جاندے نے. لوگ کہندے نے ساڈی بجلی نہیں آ رہی, بعد چ پتہ چلدا ہے انہاں دی تار ہی وڈی ہوئی ہے. اور انہاں تار کی کیتی ہے اودے وچوں تار کڈ کے اور جڑا کوئی تانبا شامبا جو بھی ہے سلور انہاں ویچ کے تے اپنی طلب جڑی پوری کر لئی. اور اب یہ دنیاوی طالب ہونا ہے, یہ کسی چیز کا طالب ہونا ہے, نشے کا طالب ہونا, چائے کا طالب ہونا, انسانوں کا, انسانی خواہشوں کا طالب ہونا. لیکن داؤد کہتا ہے, داؤد خدا کا بندہ فرماتا ہے میں خدا کے حضور میں درخواست کی ہے کہ میں سدا اسی کا طالب رہوں گا. وہ کسی نشے کی بات نہیں کرتا, وہ کسی انسانی خواہش کی بات نہیں کرتا, وہ جسمانی خواہش کی بدنی خواہش کی بات نہیں کرتا, وہ اپنے مائنڈ کو سیٹسفیکشن کی بات نہیں کرتا, وہ خدا کی طلب کی بات کرتا ہے, خدا کے طالب ہونے کی بات کرتا ہے. اور خدا کرے ہم سب کو خدا کی طلب لگ جائے. آمین. خدا کرے جنی جان ساڈی نشیاں تو ٹوٹدی ہوندی ہے, خدا کرے جنی جان ساڈی چاہ تو سگٹاں تو ٹوٹدی ہوندی ہے, خدا کرے مجھے اور آپ کو خدا کی طلب لگ جائے. آمین آمین. کس کی طلب لگ جائے؟ خدا کی طلب لگ جائے. خدا کا بندہ مقدس داؤد اس کو بڑی بخوبی بیان کرتا ہے, اور اس کی یہ درخواست ہے, اس کی یہ ڈیزائر ہے, اس کی یہ دعا ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے خدا تیری طلب لگ جائے. میں سدا تیرا طالب رہنا چاہتا ہوں. میں سدا خدا تیرا, میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں میں یہ دعا کریں کہ خدا میں تیرا طالب رہنا چاہتا ہوں. آپ غور کریے, ہم بہت ساری چیزوں کے اندر, بہت ساری ایڈکشن کے اندر میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں. بہت ساری ایڈکشن کے اندر میں اور آپ, بڑی ایڈکشنز اور طرح طرح کی ایڈکشنز ہیں. کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہے, کسی کو موبائل ایڈکشن ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری ایڈکشنز ہیں جس کے بغیر میں اور آپ جیتے نہیں ہیں. لیکن خدا کرے میں اور آپ ان ساری چیزوں کو پیچھے کر کے ہمیں ایک طلب لگے, اور وہ لشکروں کے خدا کی طلب ہو, آسمان کے خدا کی طلب ہو, یسوع نام کی طلب ہو. اور جب یسوع نام کی طلب ہمارے اندر آئے تو پھر ہم یہ بھی کہیں خدا تیرے بغیر نہیں جینا چاہتے, باقی سارے تو بغیر جیڑاں گے لیکن تیرے بغیر جینا نہیں چاہتے. تیرے بغیر ہم جی نہیں سکتے, تیرے بغیر ہماری کوئی ہستی وجود نہیں ہے. اس طرح سے مجھے اور آپ کو خدا کی طلب ہونی چاہیے. آمین آمین. اور اس کی اور خوبصورت طلب, اس کی پوری دعا کو جب میں اور آپ پڑھتے ہیں, اس درخواست کو جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتا ہے درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. عمر بھر, اونچی آواز میں عمر بھر. فلم چ لوگ ڈائلاگ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں تیرے نال رہنا چاہنا ہوں. داؤد کہتا ہے میرے دل کی یہ خواہش ہے, میری یہ درخواست ہے, خدا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. آمین. اس کی یہ خواہش, اس کی یہ ڈیزائر, اس کی یہ طلب کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. خداوند کے گھر میں آپ دیکھیں میری اور آپ کی خواہشات کیسی ہیں, میں اور آپ خدا کے گھر کے بارے میں کیسے ہیں, میرے اور آپ کے دلوں میں خدا کے گھر میں کیسی فیلنگ آتی ہیں, خدا کے گھر کے بارے میں کیسی فیلنگز ہیں. لیکن داؤد کی بڑی خوبصورت فیلنگز, وہ کہتا ہے خدا میں عمر بھر تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. اور آپ کو بتاؤں
یہاں پر جب میں اور آپ نیچے پڑھتے ہیں تو ذرا میں نیچے پڑھ کر آؤں پھر میں آپ کو دوبارہ شیشے پہ لاتا ہوں. کہتا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا, وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا, وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا. 6 آیت 27 باب کی 6 آیت. اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا, میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا, میں گاؤں گا, میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا. دشمنوں سے گرا ہوا انسان, جس وقت میں دشمنوں نے قبضہ کیا ہے, جس وقت میں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, جس وقت میں دشمن جو ہے وہ اس کے خلاف منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت میں وہ یہ خواہش شیئر کرتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں رہوں گا, میں خدا کے گھر کا طالب رہوں گا, کیونکہ جانتا ہے مجھے جو پروٹیکشن, مجھے جو مدد خدا کی حضوری سے مل سکتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. میں آپ کو بتاؤں دنیا کی کوئی چیز اتنی محفوظ نہیں ہے جتنا خدا کا گھر محفوظ ہوتا ہے. اور ایک گل داؤد نو پتہ چل گئی سی, ایک گل داؤد نو پتہ چل گئی سی, اس لیے کہندے میں عمر بھر خدا تیرا طالب رہنا چاہتا ہوں, میں عمر بھر خدا تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. آمین آمین. اور جب میں اور آپ 26 باب کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا, اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا. اے خداوند میں تیرے مذبح کا, خدا تیرے مذبح سے چکر لاواں گا, میں تیرے تو دور, میں تیرے ارد گرد ہی پھیردا تینوں نظر آواں گا. وہ اس طرح کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا, تیرے مذبح کے گرد میں چکر لگاؤں گا. وہ کہتا ہے میں تیرے گھر میں رہوں گا. وہ خدا سے دور ہونے کی بات کرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے پتا ہے میری مدد جو ہے وہ آسمانوں کے خدا کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے میرا مددگار جو ہے وہ آسمانوں کا خدا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے میرا کلا جو ہے وہ آسمان کا خدا ہے, لشکروں کا خدا ہے. اسے پتا ہے میری ڈال اور میری سپر جو ہے وہ آسمان کا خدا ہے. اسے پتا ہے میری نجات کا سینگ جو ہے وہ آسمان کا خدا, لشکروں کا خدا ہے. اسے پتا ہے میری روشنی جو ہے وہ آسمان کا خدا, لشکروں کا خدا ہے. اور اس لیے وہ خداوند کی طلب کی بات کرتا ہے اور سدا اس کے گھر میں رہنے کی بات کرتا ہے. آمین. جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میری اور آپ کی مدد آسمانوں سے آتی ہے, جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اور آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آسمان کا خدا ہے, تو پھر مجھے اور آپ کو سدا خدا کے حضور میں جھکے رہنے کی ضرورت ہے. آمین آمین. ہم سب کو پتا ہے خدا مددگار ہے, لیکن اس کے باوجود میں اور آپ پہلا ساریاں ٹرائیاں کر لینے ہیں, جب کوئی بھی نہیں ہاتھ پلا بڑھاندا پھر خدا دے کول آ جاندے ہیں. پھر لیکن داؤد بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتا ہے میں نے درخواست کی ہے, میں اسی کا طالب رہوں گا, اور میں عمر بھر, کہ تھوڑے دنوں کی بات نہیں ہے, تھوڑے دنوں کی بات, کہ 6 مہینے کی بات, کہ سال کا جوش, کہ 2 سال کا جوش. وہ کہتا ہے میں عمر بھر جنی میری زندگی ہے میں خدا تیرے گھر میں رہوں گا. میں خدا, کتنی خوبصورت بات ہے. آج آپ دیکھیں میں اور آپ کتنی جلدی تھک جاتے ہیں دعائیں کر کر کے. ہمیں سے بہت سارے وہ 3 اتوار مسلسل چرچ آ جاتے, 4تھے اتوار انہوں نے ویسے ہی پتہ نہیں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو 3 اتوار میں لگاتار تر گیا ہوں, اج نہیں بھی جاواں گا خیر ہی اج. لیکن داؤد کی کہندا ہے, کہنا میں 6 مہینے لاواں گا خداوند, اس تو بعد 6 مہینے کو چھٹیاں کراں گا, انجوائے کراں گا. کہتا ہے میں عمر بھر تیرے گھر میں رہوں گا, کیونکہ اسے پتا ہے میری مدد خداوند کے گھر سے آتی ہے. اسے پتا ہے میرا بچانے والا آسمان کا خدا ہے, تے جڑا آسمان دا خدا ہے او دے گھر بہرو ہاں, جڑا سب تو طاقتور ہے او دے گھر بہرو ہاں, تانوں کون چھیڑ سکدا؟ چھیڑ سکدا ہے؟ جب وہ خدا کے گھر کی بات کر رہا تو ایکچولی میں نارمل بات کرتا ہوں, نارمل بات کرتا ہوں. اب یہ کوئی بچہ فلاں یا آپ میں سے کوئی یہاں پر آئے, تانوں باہر کو تہاڈے پیچھے لگا ہے, تسی میرے کول آئیو,
تو میں کہیں لاؤ کراں گا کہ میرے گھر واڑ کے تانوں آگے کٹ کے چلا جائے؟ کراں گا؟ کدی بھی نہیں کراں گا. جے کوئی بہتا کوشش کرے گا تو میں منڈے نوں کہاں گا یار انہوں پھڑو کڈو دروازے باہر. یہ کی ضرورت کہ مطلب گھر وڑ کے ایویں کٹ کے تر جے کسی ایویں کسی گل پائیے. تو اب میں انسان ہوں، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس جتنی قوت ہے، ہمارے پاس جتنی پاور ہے، ہم اتنی لگا سکتے ہیں. اگر کوئی زیادہ طاقتور ہوگا تو شاید وہ آگے گھر واڑ کے بھی کٹ کے چلا جائے. لیکن یہاں پر خدا کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اور جب خدا کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو خدا آلمائٹی گاڈ ہے، قادر مطلق ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. اور جب میں اور آپ ہمیشہ خدا کے گھر میں ہیں تو خدا کے گھر میں آ کر دشمن مجھ پر اور آپ پر حملہ نہیں کر سکتا. سدا میں اور آپ پاتے رہیں گے، بابرکت رہیں گے، اور قدرت اور جلال سے بھری ہوئی زندگی گزارتے رہیں گے. خدا سب سے طاقتور ہے، اور خدا دے گھر آ کے سانو کوئی بھی مار کے نہیں جا سکتا. خدا دے گھر آ کے ساڈا کوئی بھی نقصان کر کے نہیں جا سکتا. لیکن خدا کرے ساڈا داؤد ورگا اقرار بھی تو ہوئے. خدا کرے میری اور آپ کی درخواست بھی تو داؤد کی طرح ہو کہ خدا میں عمر بھر ہمیشہ تیرے گھر میں، چرچ اونچی آواز میں، عمر بھر ہمیشہ تیرے گھر میں، اونچی آواز میں، عمر بھر ہمیشہ تیرے گھر میں رہوں گا. اور آگے پھر جب آگے دیکھتے ہیں اگلا حصہ آیت کا، تو وہ کہتا ہے تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں، تاکہ خداوند کے دا بیوٹی آف دا لارڈ. اور خداوند کا جمال کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں خداوند کا جمال یہ ہے. دیکھیں لوگ دنیا بھر کی خوبصورت جگہوں پر جا کر چھٹیاں گزارنا پسند کرتے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی کاراگری ہے کہ اس نے اتنے خوبصورت نظارے بنا دیے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. دنیا کا آرٹ جو ہے خدا کے بنائے ہوئے نظاروں یا خدا کے بنائے ہوئے آرٹ کے سامنے مات پڑ جاتا ہے. آپ غور کریں کیا خوبصورت وہ نظارے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، چشمے بہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہریالی، اور وہاں پر جو یہ پھل ہیں، ان کی خوبصورتی پکڑی نہیں جاتی، انسانی بیان سے باہر ہوتی ہے. اور وہ داؤد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں، the beauty of the Lord، خدا کی خوبصورتی، خدا کا جمال میں دیکھوں. اور کب دیکھ پائیں گے؟ جب میں اور آپ خدا کے گھر میں ہوں گے. آمین. رہنا خدا کو دور تو کہنا خدا تیری قدرت کے کام ویکھنا چاہتے ہیں، اینج نہیں ویکھے جانے. خدا کی قدرت کے کام خدا کے ساتھ رہنے سے مجھے اور آپ کو دکھائی دیں گے. خدا نہ زندگی گزار دیا سانو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوئے گا، خدا میری اور آپ کی زندگی میں مفوق الفطرت کام جو ہے وہ کر رہا ہوگا. ناممکن کام جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں ممکن ہو رہے ہوں گے. خدا کے جمال میں اور آپ دیکھ پائیں گے، خدا کی قدرت کے خوبصورت کام میں اور آپ دیکھ پائیں گے. لیکن شرط یہ ہے میں اور آپ خدا کے گھر میں بیٹھے رہیں. تانوں پتہ ہے آج دا دن تہاڈے موجے دا دن ہے، کسی کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے، اور آج میں عبادت چاہیں، آج خدا دے حضور محنت کر دیتا ہے آج ٹھیک ہوئے. کسی کو نہیں پتا. خدا کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے. لیکن جب میں اور آپ آ جاتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں عجیب اور جلالی کام کر رہا ہوتا ہے. عجیب اور جلالی کام ہو رہے ہیں، عجیب اور جلالی کام ہوتے رہیں گے، اور عجیب اور جلالی کام ہوتے تھے، ہو رہے ہیں، اور ہوتے رہیں گے. اور خدا کرے میں اور آپ خدا کے حضور میں بیٹھے ہوں. آمین آمین. اور خدا دے گھر آنے واسطے اپنے گھر تھوڑی دیر واسطے الگ ہونا پینا. آمین. خدا دے گھر آنے واسطے اپنے گھر تو تھوڑی دیر واسطے الگ ہونا پڑے گا. اور جب اپنے گھروں سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوں گے تو پھر میں اور آپ خدا کے گھر میں بھی رہ پائیں گے. اور آپ کو یاد ہے 84 برس کی بیوہ کے بارے میں ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے. کتنے برس کی بیوہ؟ 84 بیوہ، 84 برس، 84 سال تو بیوہ وے. اور خدا دے گھر تو ہیکل تو جدائی نہیں ہوندی، خدا دی حضوری تو جدائی نہیں ہوندی. خدا دی حضوری تو یس لوکا کی انجیل ہنا پینویل کی بیٹی 84 سال خدا کی حضوری میں گزار دیتی ہے. اور یہاں پر داؤد میں عمر بھر، یہاں پر داؤد میں، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے جتنی بھی میری عمر ہے
मैं खुदा तेरे घर च रहना चाहना हूं। और कितनी खूबसूरत बात हो, साडे भी दिल दी एक ख्वाहिश होए, खुदा जिन्नी देर तक जिंदगी है खुदा तेरे घर च रहना चाहते हैं, तेरे नाल वफादार रहना चाहते हैं। आमीन। मैं हैरान होता रहता हूं, बहुत सारे पैशनेट लोगों को मैं जानता हूं, बड़े जनून वाले लोगों को मैं जानना, बड़े जनूनी लोगों को जानना, उन्हें 2 साल 4 साल से बड़िया दुआवां कीतियां, उस तो बाद ऐसी ऐसी नौकरियां उन्होंने मिलियां, हुण 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, कभी चर्च ही नहीं गए। आज सुबह मेरी एक बहन से बात हो रही थी, वो बता रही थी, वो अपने शोहर के बारे में बता रही, उसने बताया, मैं खुद हैरान सा अपने शोहर के बारे सुन के, 5 साल हो गए ना कभी चर्च नहीं गया। मैं कहा, तो कमाल कर छड़े इन्हें दे। कदी कदी होंगे ना बंदा कहते यार कि चलो ईस्टर नूं चला जाता है, वड्डे दिन नूं चला जाता है, उन्हें तो उस तो भी अगले कमाल कर छड़े ने। क्या खुदा मेरे और आपके लिए करे? क्या खुदा मुझे और आपको दे? मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूंगा, मैं उम्र भर खुदा के घर में। और आपको पता है कितनी खूबसूरत बात बाइबल में फरमाती है, बाइबल कहती है खुदावंद के नजदीक एक दिन जो है वो 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष अगर अही आके खुदा दे हजूर एक दिन गुजारने आते दा मतलब है कि खुदा दे हजूर 1000 वर्ष गिणिया जाता है। अगर अही बड़े दिन खुदा दे हजूर गुजारे ने तो मतलब है खुदा दे हजूर 1000 साल अही खुदा दे हजूर गुजारे ने। आमीन। और देखिए मैं अपना ख्याल आपके सामने शेयर करने लगा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिन मैं और आप यहाँ पर गुजारते हैं, ये जो टाइम मैं और आप गुजारते हैं, इसके बदले में खुदा मुझे और आपको आसमान की बादशाही जब देगा तो फिर वो हजारों सालों की होगी और फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। इससे मुराद ये है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्यों वाली बादशाही तो खुदा फिर सानू देगा कि वही ओदे हजूर से गुजारिए। क्यों फिर आप सारे जानते हैं वो अटर्निटी की जब मैं और आप बात करते हैं तो उसकी लिमिट कोई नहीं है, अबदियत की कोई लिमिट कि भाई इतनी देर बाद इन्हें खत्म हो जाना में। अबदियत शुरू होनी है, अटर्निटी शुरू होनी है और उसके बाद वो कभी खत्म नहीं होगी। तो जिन्होंने होण आदत है खुदा के घर च रहन दी, उन्होंने उथे भी खुदा शामिल करेगा जिथे वो आप रहिंदा है। जिनको अभी आदत नहीं है खुदा के घर में आने की, उन्होंने उत्ते जाके भी खुदा का घर कोई नहीं लभना। ये कैसे हो सकता है? अभी वो खुदा के घर में ना आते हो तो उत्ते कहते हुण उत्ते मेरा घर खुदा ने बनाया होया, मैनू पता है। हो सकता है, हो सकता है। मैं नॉर्मल शादी की गल करन लगा, शादी की गल। मेरा एक होर घर भी होए, मेरा एक होर घर भी होए तो जरा कोई हाई सोसाइटी च होए, बड़ी जगह ते होए, तो मैं तुहानू इत्थे बार बार बुलावा, यार कदी आ यार कोई चाह शाह पी जा, कदी आओ कोई खाना शाना खा लीए, ठीक है, कदी आओ यार तुहाडे नाल कोई गल करनी है। तो मैं कहा नहीं मेरे को टाइम, तो मैं ए वाले बंदे जो इत्थे नहीं आंदा इनू अपने बड़ी जगह वाले घर बुलावांगा, बुलावांगा कदी भी नहीं। मैं कहूंगा इत्थे नहीं आंदे तो उत्थे किवें इनू बुलाना मैं। और मैं एक्चुअली आपसे बात क्या करना चाहता हूं, मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाहता हूं, अगर मैं और आप खुदा के इस फिजिकल घर में जो मुझे और आपको नजर आता है, चर्च बिल्डिंग की सूरत में, जहां पर मैं और आप इकट्ठे मिलकर सिताइश करते हैं, दुआएं करते हैं, अगर मेरे और आपके पास यहां आने के लिए टाइम नहीं है तो उत्ते तुहानू मिलना ही कोई नहीं टाइम। इत्थे आने वास्ते तुहाडे को टाइम कोई नहीं, उत्ते खुदा ने तुहानू टाइम कोई नहीं देना कि मैं और आप खुदा के घर में शामिल हो सके। इसलिए चर्च आइए इस बात पर गौर करना शुरू करिए, इसलिए आइए इस बात पर तवज्जो लगाइए कि खुदा करे मैं और आप उम्र भर खुदा के घर में रह सके, और खुदा ना करे अं जेडे हुण जान मारने पे हैं, खुदा ना करे असं जेडे हुण भज भज चर्च आने आ, खुदा ना करे क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि साडा चर्च आना छुट जाए। खुदा ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो कि हमारा चर्च आना बंद हो जाए, खुदा के घर में आना बंद हो जाए, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि मैं और आप खुदा के घर में ना आ पाए। खुदा ना करे कभी ऐसा हो। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा, मैं उम्र भर खुदा का दीदार करता रहूंगा। और जब मैं और आप नीचे पढ़ते हैं
तो आगे लिखा था ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। उसकी हैकल में इस्तफसार क्या लफ्ज है? और जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो मैं पढ़ रहा था द मीनिंग्स नो। इस्तफसार से मुराद तकना, क्या करना? तकना, नजर जमाना। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो मुशाहदा करना। उसके बाद जब आगे करते हैं तो दीदार करना। दीदार तो कह रहा है तेरी हैकल में तेरा दीदार करता रहूं, तेरी हैकल से तेरे ते निगावा ला के हर वेले बैठा रहा। आमीन आमीन। तेरी हैकल में तेरे घर में तुझे तकता रहूं, तेरी हैकल में तेरे घर में तेरे ते नजरा जमाला। आप देखिए हम में से चर्च आते हैं लेकिन फिर भी खुदा ना निगाह नहीं लगती। खुदा ना निगाह, खुदा की तरफ निगाहें चर्च आके भी इधर उधर वेख रहे होने, दुआचे हुए ठीक है वेख रहे होने कौन की करदा पिया है, कौन किधर नु आ रहा है, कौन किधर नु जा रहा है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैं तेरी हैकल में इस्तफसार करना चाहता हूं, तेरे अल नजरा लाना चाहना, तेरा दीदार करना चाहना, तेनू वेखना चाहना वा, तेरे वल नजरा जमाना चाहना, तेरी हजूरी दा मुशाहदा करना चाहना वा। खुदा तुझे देखना चाहता हूं। और आपको बताऊं बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो खुदावंद को तकते हैं फिर वही पानियों पर चलते हैं। पतरस ने जब खुदावंद को मुसलसल देखना शुरू किया, पतरस ने जब खुदावंद की तरफ निगाहें लगा ली तो वो फिर पानी पर चल रहा है। वो फिर पानी पर, जब मैं और आप खुदा की हजूरी में आकर खुदावंद यीशु पर, उसकी सलीब पर निगाहें लगा लेंगे, उसकी तरफ तकना शुरू कर देंगे, अपनी नजरें उस पर टिका लेंगे, तो फिर मेरे और आपके लिए मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे, बरकत आना शुरू हो जाएगी और अजीब और जलाली काम खुदा मेरे और आपके लिए करना शुरू करेगा। पानियों पर चलना ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। पानियों पर चलना नॉर्मल काम नहीं है, ये मुफौकुल फितरत मिरेकल है। मुफौकुल फितरत मिरेकल है। लेकिन पतरस चल रहा है, और चल क्यों रहा है? क्योंकि उसकी निगाहें यीशु की तरफ लग गई हैं। आज जब मेरी और आपकी निगाहें यीशु की तरफ लग जाएंगी, साड़ी जिंदगी भी मौजे होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। तेरी हैकल में तेरा इस्तफसार कर सकूं, खुदा तेरे हजूर आके मैं तेरा दीदार कर लवा। हमें से बहुत सारे एंजी आंदे ने एंजी चले जाते हैं, खुदा का दीदार कर ही नहीं पाते, क्योंकि पूरी इबादत तो ना इधर उधर देखना होता है। पूरी इबादत तो ना इधर उधर देखना भी होता है। पूरी इबादत ना 10 बार बाहर भी जाना होता है। 4 दफा पानी पीन 6 दफा वॉशरूम, क्योंकि बैठा नहीं जाता। माइंड नहीं है कि मैं और आप खुदा के घर में आ गए हैं और अब खुदा का दीदार करके जाना है। माइंड नहीं है कि मैंने और आपने अपनी नजरें खुदावंद की तरफ जमानी है। माइंड नहीं है कि मैं और आप खुदा को मुसलसल देख सके। माइंड नहीं है कि मैं और आप खुदावंद की तरफ तवज्जो लगा सके। इसलिए जो साढ़ा दिल कर जाए उदो उठ के बाहर तुर पैने। मैं तो अक्सर कहना होना वा, बच्चे कदी कदी सही खेडते होंगे ने, बच्चे कदी कदी सही खेडते होंगे ने, बच्चा सुता होंगे तो मां आप ही ठा के आजा मेरा पुत्र मेरे झोले से आके बह, क्योंकि मेरा दिल दुआ च लगदा तू आ मेरे कोल बह, मेनू तंग तू कर, मेनू चंडा चुंडा मार, दोनों मिल के खेडने आ। ठीक है, क्योंकि चर्च खेडने च आए हुए हैं। चंगा भला बच्चा सुता होंगे, चंगा भला ठीक बैठा होंगे, सारा कुछ ठीक चल रहा होंगे, आप ही उन्होंने फड़ के ना है तो ध्यान लग जाने आप ही, क्योंकि माइंड नहीं है कि खुदा की तरफ क्या लगानी है। लेकिन दाऊद क्या कहता है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइए। कहता है ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, ओदी हैकल से ओदे अल निगाह ला सका। मैं आपको बताऊं, जब खुदा की तरफ निगाहें लगा लेना तो फिर इधर उधर ना देखा करो, टाइम ना जाया करया करो। टाइम बिला वजह ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे कुछ करते पे ने, अपनी दुआ छड़ के उन्होंने जाके कंट्रोल करना जाओ।
دو بندے جو کنٹرول کر رہے ہیں جو مینجمنٹ میں انہوں نے بڑھاوے اہی سارے ہی اپنا اپنا حصہ جہاں مطلب ہے اہی سارے مل کے دعا نہیں کرنے وہ دو بچارے جڑے مینجمنٹ کرتے ہیں انہوں نے بچارے نے انہوں نے ڈیوٹی لگی ہے صحیح کہنے نہیں انہوں کو سنبھالنے جا رہے ہوں میں بھی دعا نہیں کرنی میں بھی جا کے انہوں نے سنبھالنا میں نہ دو مینجمنٹ والے کی نہ ہی کی جن کی ذمہ داری لگی ہے انہیں سنبھالنے دے انہیں ہینڈل کرنے دے بچوں کو انہیں کہنے دے سب کو کہ باجی بہ جا باجی کھلو جا بچوں نہ کھیڑو نہ تنگ کرو باقی سارے آنکھیں بند ہوں ہاتھ اٹھے ہوں ستائش کے لیے منہ کھلے ہوں اور خداوند کو میں اور آپ جلال دے رہے ہوں خداوند وال نظر لگیاں ہون کہ ساڈے واسطے آسمان جڑا خدا کھول رہا ہوئے تے پھر آسمانی برکتاں جڑیاں نے ساڈے واسطے جاری تے ساری ہون ساڈا دھیان ہی نہیں لگتا ہم عبادت میں بیٹھے نہیں ہیں ہم عبادت میں لیکن خدا کرے آج میں نے اور آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے خدا اسی تیری قدرت دا گہرے طور تے تجربہ کرنا چاہتے ہیں خدا میں تیری حضوری میں تیرے جلال کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں خدا میں تیری حضوری میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں خدا میں تیری حضوری میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خدا میں تیری حضوری میں تیرا دیدار پانا چاہتا ہوں خدا میں اپنی نگاہیں تیری طرف لگاتا ہوں خدا تو آ اور مجھ سے مل آمین آمین ایڑیاں آیا چکر کٹن تے چکر کٹ کے تر گئے خدا نہ مل کے جانا ہے خدا سے بات کر کے جانا ہے خدا کی سن کے جانا ہے خدا کا گہرے طور پر تجربہ کر کے جانا ہے اور پھر دیکھیے گا ہماری ایک میٹنگ جو ہے 2 گھنٹے کی دعائیں گھنٹے کی دعائیں 5 منٹ کی دعائیں ہمارے گھروں کے حالات کو ہلا کے رکھ دیں گی ہمارے خاندانوں کی حالت تبدیل کر کے رکھ دیں گی اور میں اور آپ جو بے برکتی کے اندر گرے ہوئے ہیں میں اور آپ جو دشمنوں کے اندر گرے ہوئے ہیں میں اور آپ جو لعنتوں کا شکار ہوئے ہیں میں اور آپ جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں خدا ان سب کو ختم کرے گا اور مجھے اور آپ کو اپنے جلال کا گہرے طور پر تجربہ دے کر اپنے حضور سے اپنی جناب پاک سے بابرکت کر دے گا خدا کے گھر میں عمر بھر رہوں اسی کا طالب رہوں اس کے جمال کو دیکھنے کی خواہش کریے اور سدا اس کا دیدار کرنے کے لیے تیار رہیں آمین آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے ہاللویا